میں اس بات کی طرف جا رہا تھا کہ زہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کے کتب میں متعدد طرق سے موجود ہے کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ ہبہ کے طور پہ کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہبہ اگر کیا بھی ہے تو اس کو مثلا تولیت دیا. وہ کوئی حدیث دکھائے نا, کوئی حدیث ہمیں دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کی بیٹی کوئی کسان تھی, ان کی بیٹی کوئی وہ فارمر تھی, تو وہ کوئی باغ چلانے کا کاروبار کرتی تھی, ان کو باغ چلانا آتا ہے, ان کو تولیت کے طور پہ دیا. نہیں, جب کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو اقطعہا اعطاہا وہبہا, یعنی میں نے ملکیت دے دی ہے, یہ واضح. اور یہ کہنا کہ تسلیم ہی نہیں کیا, تو آپ کیسے کہتے تھے؟ جب کہتا ہے کہ اعطاہا تو تسلیم ہی یہی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو فتح دے دی, وہ کہتے ہیں میں قبول کیا. یہی ہے ہبہ, یہی ہے اور قبول یہی ہے, اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تاریخ مدینہ المنورہ میں ابن شبہ, یہاں پہ میں اس حدیث کو پڑھ رہا تھا کہ اس میں بھی یہی ہے کہ ان ابا بکر انتزع من فاطمہ رضی اللہ عنہا فتح, ابو بکر نے چھین لیا ہے. اب چھینا کیسے جاتا ہے؟ جب ان کے ہاتھ میں ہو نا, ان کی ملکیت میں ہو, ان کے وکلاء کے ہاتھ میں ہو, تو تبھی چھینا جاتا ہے. یہ کتاب انصاب الاشراف للبلاذری, جلد نمبر 10, چاپ دار الفکر, صفحہ نمبر ہے 79. یہاں پر موسیٰ ابن عقبہ سے روایت کرتے ہیں دخلت فاطمہ علی ابی بکر, یہ دوسری سند کے ساتھ ہے, علی ابی بکر حین بویع, جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے تو زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر کے پاس گئی ہیں. فقالت ان ام ایمن و رباح, رباح مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کے غلام تھے, یہ کتنے صحابی بن گئے؟ ابو سعید الخدری, امیر المؤمنین علیہ السلام, عبداللہ ابن عباس, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ام ایمن اب چھٹا صحابی رباح, ان ام ایمن و رباح یشہدانی لی, یہ دونوں شہادت دے رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطانی فدق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق دیا. اور بھائی ایک حدیث ایک ہی بات مختلف طرق سے 6 صحابی نے روایت کیا, اب 6 ہو گئے نا, 6 صحابی روایت کیے, یہ متواتر کیسے نہیں بنتا؟